پاکستانیوں کل ڈنمارک میں ایک کنونشن منعقد ہوا جس میں عمران ریاض خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس ایونٹ کا انعقاد شاہد علادین اور چند دیگر سوشل میڈیا شخصیات نے کیا۔ جب اس کنونشن کے پوسٹرز، تشہیری ویڈیوز اور بینرز سوشل میڈیا پر گردش میں آئے تو بہت سے لوگوں کی نظر فوراً ایک اہم چیز پر گئی۔ عمران خان کی کوئی تصویر اس میں موجود نہیں تھی۔ جب لوگوں نے آرگنائزرز سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جس پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی، یہاں چند بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کو فالوورز کس کے نام کی وجہ سے ملے، پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ظلم کس پر ہو رہا ہے، اس کنونشن میں موجود 90% لوگ کس جماعت سے تھے۔ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے: عمران خان۔ آپ کی پہچان عمران خان سے ہے، آپ کا نام عمران خان سے ہے اور آپ کی آواز کو وزن عمران خان کی وجہ سے ملا ہے۔ عمران ریاض خان کو جو نون لیگ، تحریک لبیک یا پیپلز پارٹی والے تو نہیں سنتے کہ وہ ٹکٹ خرید کر یا رجسٹریشن کروا کے ان کا دیدار کرنے آئیں گے۔ وہاں موجود اکثریت پی ٹی آئی کے لوگ کی تھی، تو اسے عمران خان اور پی ٹی آئی سے الگ کر کے دکھانا حقیقت سے فرار کے مترادف ہے۔ عمران خان کی تصویر نہ لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جناب، بہت فرق پڑتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ فرق تصویر سے ہی پڑتا ہے۔ سمجھاتا ہوں کیسے۔ آپ کو لوگ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ورکر کہتے ہیں۔ آپ کا پورا اثر، پوری پہچان اس بیانیے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ عمران خان کی تصویر لگائے بغیر کوئی بڑا ایونٹ کرتے ہیں تو اس سے اپوزیشن کو ایک بیانیہ بنانے کا موقع ملتا ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہو گیا ہے۔ اپنی ہی پارٹی کے لوگ اس کی تصویر لگانے سے کتراتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے لوگ بھی اس کی نمائندگی کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ خان صاحب کی تصویر کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ یہ نارملائزیشن اور ذہن سازی کا وہی کھیل ہے جو پچھلے 2 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس خیام خیالی میں ہے کہ تصویر نہ دکھا کر، آواز نہ باہر آنے سے عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اور آپ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسی سازش کے ہاتھوں مجبور ہو رہے ہیں اور اسی سازش کو آپ مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ اتنی تفصیل کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے بغیر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ خان کے بغیر بھی لوگ آپ کو پہچانیں گے، یا یہ وہم رکھتے ہیں کہ آپ خان کو مائنس کر کے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے۔ اگلے کنونشن کے پوسٹر پر کھل کر لکھ دیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، پھر دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں۔ عمران خان یا پی ٹی آئی کے بغیر آپ عمران ریاض تو چھوڑیں، کسی اور بڑے نام کو بھی بلا لیں، اس بار جتنے لوگ آئے تھے اس کا آدھے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں لوگ آپ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ عمران خان کی محبت اور اس کے نظریے سے جڑے جذبے کی وجہ سے آئے تھے۔ احتیاط کریں، یہ دور سوشل میڈیا کا ہے اور یہ کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ بہتر یہی ہے کہ میرے بھائی کہ ذرا احتیاط سے قدم رکھیں۔ یہ دور وہ نہیں رہا جہاں لوگوں کو آسانی سے گمراہ یا متاثر کیا جا سکے۔ آج عوام پہلوں سے زیادہ باشعور، جذباتی اور حساس ہیں، خاص طور پر وہ عوام جو عمران خان کے نام پر گھروں سے نکلتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے۔ یہ محبتیں چہرے مٹانے سے ختم نہیں ہوتیں اور نہ بیانیے دبانے سے بدلتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی پہچان عمران خان ہے، آپ کی طاقت عمران خان ہے، آپ کی عوام میں قبولیت عمران خان سے ہے، آپ کا اثر عمران خان کے بیانیے کا نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا کی لہریں جب مخالف سمت چلتی ہیں تو ان میں کھڑے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو آسمان پر لے جا سکتے ہیں وہ آپ کو زمین پر لانے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ مروت، صنم جاوید اور بھی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ اسپیشل نہیں ہیں کہ ان کو زوال آیا اور آپ کبھی زوال نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی سمت درست رکھیں۔